السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم بیک. اللہ تعالیٰ کا خاص شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم پھر ایک بار اس کے نام پر جمع ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کوشش کو قبول کرے اور ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے کہ ہم واقعی اس کی کتاب کے شوق میں یہاں آئے ہوں. اگرچہ آپس میں ملاقات کا شوق اور ایک دوسرے کو دیکھنے کا شوق بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے لوٹنے کی وجہ اور ہمارے لوٹنے کا شوق اللہ کی کتاب سے تعلق اور ایک باقاعدہ تعلق اور ایک مضبوط تعلق. اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہمارا یہ تعلق اور یہ محبت قائم رہے، ہم اسی کتاب کے ساتھ جئیں، اسی کے ساتھ مریں اور اسی کے سائے میں اٹھیں. اور اس موقع پر میں ذکر کرنا چاہوں گی اپنی بہن غزالہ کا کہ جو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ علم کے راستے میں اس کی موت آئی ہے. یہ موت قابل رشک ہے. ایک تو اس کا طویل صبر اور دوسرے آخری دن تک علم کے ساتھ اپنا تعلق. آخری دن تک ایسا لگتا تھا جیسے چھٹیوں کے انتظار میں ہو. آخری دن تک کلاس جس حال میں بھی تھی وہ پہنچی. الحمدللہ الحمدللہ، جس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے عذر پر سب سے پہلا فیصلہ جو کرتے ہیں وہ قرآن چھوڑنے کا ہے. اور یہ بھی اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں. آخری دنوں میں چونکہ آپ سب کا رخ تو ادھر ہوتا تھا، میرا رخ اس کی طرف ہوتا، تو بالکل عین میرے سامنے بیٹھتی تھی، عین سامنے. تو اس کی چھوٹی چھوٹی موومنٹ بھی میں دیکھ رہی ہوتی تھی. جب اس کا سر ڈھلک جاتا یا اس کے چہرے پر کوئی تاثر آتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی پریشانی، اس کا غم، اس کی خوشی، مسلسل میری نظر اس پہ پڑتی رہتی تھی. تو اگرچہ وہ بول نہیں سکتی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا ہوتا تھا. تو میں دیکھتی تھی کہ آخری دنوں میں بالکل نڈھال اور تھکی ہوئی لگ رہی ہوتی تھی، لیکن میں داد دیتی تھی کہ اس حال میں وہ پہنچتی. اس نے ہم سب کے خلاف ایک حجت قائم کر دی ہے کہ جس نے قرآن سے سچا تعلق قائم کرنا ہو وہ اس درجے پہ کرے کہ کسی کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے میں ایسا ہی شوق اور ایسی ہی استقامت عطا کرے. اور اس کی وفات سے ایک دن پہلے مجھے اس کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، اور جس وقت میں پہنچی تو وہ آرام کرنے کے لیے اندر جا چکی تھی اپنے بیڈ روم میں. تو ان کی والدہ سے میں نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں، تو کہنے لگی کہ صبح سے نماز نبوی سن رہی تھی، تو ابھی اس کو چھوڑ کر آیا، اب ذرا اس کی آنکھ لگ گئی. اور اس کے ایک دن کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے. یعنی اپنا ہوم ورک بھی نہیں چھوڑا. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ایک کام سے روک دیا ہوگا. ایک واجب ہے نا، یعنی یہ واجبات میں سے ہیں، یہ چیزیں ہمارے علم کے رستے کے واجبات ہیں کہ کچھ کام ہماری ذمہ داریاں ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمیں جیتے مرتے ہر حال میں کرنا ہی ہوتا ہے. اور اس دن اس کا سانس جو ہے وہ ایک طرح سے بہت مشکل سے سانس آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا واجب ادا کرتی رہی. اور کتنی خوش قسمت ہے کہ جمعے کا دن اس کو نصیب ہوا. یہ حسن خاتمہ کی علامات ہے نا. اصل انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے سب کا، لیکن ہمیں ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی علامات کو دیکھ کر ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. اور مجھے اس لحاظ سے بہت خوشی کہ اس کی وفات کے 2-3 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ غزالہ اٹھ کر کھڑی ہے، اور میری خوشی کی انتہا نہیں. میں کہتی ہوں الحمدللہ آپ تو ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد تو آپ اور بھی ٹھیک ہوتی جائیں گی. یہ اس کی وفات کے بعد میں نے اس کو دیکھا، مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہیں اور کھڑی ہیں. تو میں اتنی حیران پریشان ہوں کہ یہ کھڑی ہو گئی ہیں، یہ ٹھیک ہو گئی ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ مردے کو جس حال میں دیکھیں اسی حال میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھا ہے اور ایک اچھے چہرے کے ساتھ دیکھا ہے. تو ہم سب کا انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے حضور اور اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہترین انجام عطا کریں گے، کیونکہ
اتنی کمٹمنٹ اپنے مقصد کے ساتھ، اتنی کمٹمنٹ کہ انسان کے پاس کچھ نہ رہے سوائے سننے کے، تو آخری سانسوں تک بھی وہ اس راستے کو اپنا راستہ بنا لے. تو انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ زندگی انسان کی جیسے بھی گزر جائے، لیکن ہم سب کو اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور نیکی کے راستے میں ہمارا اچھا خاتمہ کرے. ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں، اور میں دعائے مغفرت ان کے لیے کروں گی جو مسنون دعا ہے. آپ سب میرے پیچھے آمین کہیں گے. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم أدخلها الجنة، اللهم أدخلها الجنة، اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. چلیے ہم آج کا سبق شروع کریں گے. سبق نمبر 65 آیت 135 سے 147 تک، 135 سے 147 تک. لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ، علی انفسکم اپنے نفسوں کے خلاف ہو، او الوالدین یا والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، ان یکن اگر وہ ہوں گے، غنیًا مالدار، او فقیراً یا محتاج، فاللہ تو اللہ تعالی، اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تتبعوا پس نہ تم اتباع کرو، پیروی کرو، الہوی خواہشات کی، ان تعدلوا تاکہ تم عدل کر سکو، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم کج بیانی کرو گے، بات کو پیچ دو گے، موڑ دو گے، او تعرضوا یا اعراض برتو گے، پہلو تہی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا خبر رکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی وہ جو، نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر،
والکتابی اور وہ کتاب، الذی وہ جو، انزلا اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، دلالن بھٹکنا، بعیدا دور کا، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا پھر زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم تاکہ بخش دے ان کو، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو، سبیلا راستے کی، بشر المنافقین خوشخبری دے دو منافقوں کو، بأن لہم کہ بے شک ان کے لیے، عذاباً عذاب ہے، علیما دردناک، الذین وہ لوگ، یتخذون جو بنا لیتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس، العزت عزت، فإن العزت تو یقیناً عزت، للہ جمیعا اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، وقد حالانکہ تحقیق، نزل علیکم اس نے نازل کیا تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان یہ کہ، اذا سمعتم جب سنو تم، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفر بہا کفر کیا جاتا ہے ان کا، ویستہزأ بہا اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، فلا تقعدوا پس نہ تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ، یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، انکم بے شک تم، اذن تب، مثلہم ان کی مانند ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی،
جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو، الذین، وہ لوگ، یتربصون، جو انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارا، فإن کان، پھر اگر ہوتی ہے، لکم، تمہارے لیے، فتح، فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالو، وہ کہتے ہیں، الم نکن، کیا ہم نہ تھے، معکم، تمہارے ساتھ، وَإِن کَانَ، اور اگر ہوتا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، نصیب، کوئی حصہ، قالو، وہ کہتے ہیں، الم، کیا نہیں، نستحوذ، غالب آنے لگے تھے ہم، علیکم، تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تم کو، من المؤمنین، مومنوں سے، فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ، بنائے گا اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المومنین، مومنوں کے خلاف، سبیلا، کوئی راستہ، ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے، کسل مندی سے، یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مذبذبین، ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فلن تجد لہ، تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، فراہم کرو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم،
اپنے خلاف، سلطانا مبینا، کھلی دلیل، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہیں، درجے میں ہیں، من النار، آگ کے، ولن تجدا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا، اور خالص کر لیا، دینہم للہ، اپنا دین اللہ کے لیے، فاولئک، تو یہی لوگ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بڑا اجر، ما یفعل، کیا کرے گا، اللہ، اللہ، بعذابکم، تمہارے عذاب کے ساتھ، ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، وآمنتم، اور ایمان لائے تم، وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرن علیما، قدردان، علم والا۔ چلیے اس کی تلاوت سن